الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سورہ عنکبوت 29 نمبر سورت، اس کی دوسری آیت. اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا لوگ یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی. عید سے 2 جمعے پہلے ایک جمعہ میں قربانی کا بیان ہوا، ایک میں حج کا، اور اس سے پہلے 4 جمعے جدیدیت کا بیان ہوا تھا. میں نے عرض کیا تھا مختصر اس کا خلاصہ کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو اللہ پاک نے تیار کیا، جو اللہ پاک نے نازل کیا ہے. جدیدیت ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو ابلیس نے ایجاد کیا ہے. ہر شعبے کے بارے میں اس نے ہدایت دی ہیں، اور تقریباً 1890 سے یہ کام چل رہا ہے. ہر کام میں صدیاں لگتی ہیں، آنے میں بھی اور جانے میں بھی. تو جدیدیت کے بارے میں نے عرض کی تھی مختصر سا، صرف ذہنوں میں تازہ کرنے کے لیے. اس کے بعد آج کی بات وہ یہ کہ اس کی بنیاد انکار خدا ہے کہ خدا نہیں. اس کے 2 ستون ہیں، ایک نظریہ انسان ہے، ایک نظریہ علم ہے. نظریہ انسان یہ ہے کہ انسان کسی کا بندہ نہیں ہے، یہ خود مختار ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا. اور نظریہ علم یہ ہے، یہ اپنے مسائل کے حل کے لیے کسی ہدایت کا پابند یا محتاج نہیں ہے، صرف اپنی عقل سے یہ سارے مسائل حل کر سکتا ہے اور یہ سارے مسائل حل کرے. نہ وحی ہے، نہ رسول ہے، نہ خدا ہے، نہ کوئی نبوت ہے. یہ مکمل ضابطہ حیات اس نے تیار کر کے دیا ہے ابلیس نے، جو 1890 سے چل رہا ہے. 1890 سے 1945 تک کے دور کو کہتے ہیں ماڈرنٹی یا ماڈرنزم کا دور، اور 1945 کے بعد کا جو دور ہے اس کو کہتے ہیں پوسٹ ماڈرنزم. وہ بھی انشاءاللہ بات ہوگی کہ اس سے مراد کیا ہے. تو اس کو آج کل ہیومنزم بھی کہتے ہیں. آپ نے یہ فکرہ ٹی وی ٹاک شوز میں، اخباروں میں، کتابوں میں پڑھے لکھے لوگوں سے سنا ہوگا کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے. انسانیت سے مراد ہیومنزم ہے. ہیومن سے مراد وہ شخص ہے. مین اور ہیومن میں فرق ہے. مین کہتے ہیں جو کسی نہ کسی شکل میں خدا کو مانتا ہو، چاہے وہ ایک خدا مانتا ہو، 2 مانتا ہو، 3 مانتا ہو، چاہے وہ بے شمار دیوتا مانتا ہو، بہرحال وہ کسی نہ کسی شکل میں خدا مانتا، اس کو کہتے ہیں مین. اور جو ہر طرح کے خدا کا انکار کرے کہ دنیا میں کوئی خدا نہیں ہے، نہ یہ دنیا کسی نے بنائی ہے، تو اس کو کہتے ہیں ہیومن. ہیومنزم کہ انسانیت پرستی، انسان پرستی. لا الہ الا الانسان، کوئی الہ نہیں ہے سوائے انسان کے، یہ ان کا کلمہ ہے. تو ہیومنزم جو ہے یہ اوورال اس کا آج کل تصور ہے. اس لیے جب آپ فکرہ سنیں کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے تو سمجھیں کہ ابلیس نے جو نیا نظام تیار کر کے دیا، جس کو ہم جدیدیت کہتے ہیں، ماڈرنزم یا ماڈرنٹی کہتے ہیں، یہ اس کا فکرہ ہے. تو اس کی بات 4 جمعے ہو چکی. اب یہ بات کو آگے تھوڑا بڑھاتے ہیں کہ جو ماڈرنزم کی جو تہذیب ہے وہ کیا؟ تہذیب کہتے ہیں کسی انسان یا کسی گروہ کے اصول و عقائد کو، ان کے جو اصول و عقائد اور نظریات جو دل سے وہ مانتا ہے،
اس کو کہتے ہیں تہذیب، اس کا تعلق ہے ذہن سے۔ ان اصول و عقائد کی بنیاد پر جو رہن سہن سامنے نظر آتا ہے اس کو کہتے ہیں کلچر اور تمدن۔ تو یہ جو تہذیب ہے اس کا تعلق ذہن سے ہے، جو کلچر ہے اس کا تعلق عمل سے ہے۔ یعنی مسلمان جو ہیں وہ 5 نمازیں مانتے ہیں ارکان اسلام میں، تو جب بھی مسلمانوں کے آپ بستیوں میں جائیں گے وہاں پر مسجد ضرور ہوگی۔ مسلمان کہتے ہیں جی عورتوں کو پردے میں رہنا چاہیے، لہذا مسلمانوں کے گھروں کے باہر 4 دیواری ضرور ہوگی۔ انگریزوں کے بنگلوں کے باہر 4 دیواری نہیں ہوتی تھی کیونکہ وہ کہتے ہیں پردہ نہیں ہے۔ تو آپ فوجی جو چھاؤنیاں بنی ہوئی ہیں انگریزوں کے دور کے، اس میں جو افسروں کے بنگلے ہیں آپ دیکھیں اس میں باہر کوئی 4 دیواری نہیں ہوتی، مطلب برآمدے میں بیٹھے ہوئے سب نظر آتے ہیں سامنے۔ تو کلچر جو ہے ان خیالات، ان اعتقادات کا عملی مظہر ہوتا ہے، عملی نمونہ ہوتا ہے جو وہ انسان ذہن میں مانتا ہے۔ یہ جو جدیدیت، ماڈرنٹی، ماڈرنزم، ہیومنزم، اس کی جو تہذیب ہے اس کے 5 عناصر ہیں۔ کسی بھی تہذیب کے 5 ہی عناصر ہوتے ہیں، تو 5 جو اس کے عناصر ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اسلام کا نقطہ نظر ہے، اسلامی تہذیب ہے، وہ بھی عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے بات کھل کے سامنے آ جائے کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے جو اللہ نے دیا ہے، جدیدیت مکمل ضابطہ حیات ہے، انسانیت کا مذہب ہیومنزم مکمل ضابطہ حیات ہے جو ابلیس نے دیا ہے۔ تو دنیاوی زندگی کا تصور، سب سے پہلا جو اصول ہے تہذیب کا، اس کا جو چیک ہے، اس کو چیک کرنے کا طریقہ کہ بھئی کسی کا دنیا کے بارے میں، جو زندگی ہے دنیا کی، اس کے بارے میں کیا سمجھتا ہے وہ۔ ان کا تصور یہ ہے کہ نہ کو خدا ہے، نہ انسان کو کسی نے پیدا کیا ہے، لہذا لا الہ الا الانسان، کوئی خدا نہیں ہے سوائے انسان کے، لہذا وہ نہ کسی کا بندہ ہے، نہ کسی کا عبد ہے، نہ وہ کسی کا متحد ہے۔ تو ہیومن کس کا مخالف ہے؟ عبد کا۔ کسی بھی مذہب کو آپ لے لیں وہ کہے گا کہ کوئی نہ کوئی تمہارا خدا دیوتا ہے جس کا تو متحد ہے، لیکن یہ جو ہیومنزم ہے، جدیدیت ہے، ماڈرنٹی، یہ کہتے ہیں کہ انسان کسی کا بندہ نہیں ہے، یہ خود بنا ہے، خود ہی یہ فوت ہو جائے گا، اپنی مرضی کرے، یہ کسی کا متحد نہیں۔ لہذا لا الہ، دنیاوی زندگی کا تصور ہے کہ انسان کسی کا پابند نہیں، کسی کے متحد نہیں۔ اور اسلامی تصور کیا ہے؟ خلیفۃ اللہ، خلیفۃ اللہ۔ خلیفہ لفظ میں پہلے بھی کئی دفعہ بات ہوئی، صرف یاد دہانی کے لیے، لفظ خلیفہ میں 4 مفہوم بیک وقت پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 کہ خلیفہ کسی کا نائب ہوتا ہے، وہ جو کسی ہے اس کو خدا کہتے ہیں، جس کا وہ نائب ہے وہ اس کا آقا ہے، جس کا وہ ایجنٹ ہے، جس کے متحد ہے، جس نے بھیجا ہے، جس کا نمائندہ ہے، وہ ہے خدا، جس کا وہ ماتحت ہے۔ پہلا تصور اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کسی کا، 4 خصوصیات ہیں لفظ خلیفہ میں، کہ وہ کسی کا ماتحت ہوتا ہے، وہ خود مختار نہیں ہوتا۔ نمبر 2 وہ یہاں سے کہ وہ کسی کا نائب ہے، یہاں سے وجود خدا ثابت ہو گیا کہ کوئی نہ کوئی ہے جس نے وہ اس کو بھیجا۔ وہ اپنے مالک کی ہدایات کا پابند ہوتا ہے، اس سے نبوت ثابت ہوگی۔ جب اللہ نے بھیجا ہے تو اللہ اپنی طرف سے ہدایات جو بھیجے گا وہ بھی اپنے نبیوں کے ذریعے بھیجے گا، کیونکہ وہ اونچی شان والا ہے۔ یہاں پر جو دنیاوی حکمران ہیں وہ بھی عوام سے 1 to 1 ملاقات نہیں کرتے، ہر ایک کے پاس نہیں جا کے کہتے کہ ہمارا یہ قانون ہے، ہمارا یہ حکم ہے۔ وہ بھی ایک سرکولر جاری کر دیتے ہیں، حکم سنا دیتے ہیں، وہ کسی بھی طریقے سے عوام تک پہنچا دیتے ہیں، لہذا عوام اس کے پابند ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے مرضی اور نامرضی کہ میں ان کاموں میں خوش ہوں، ان میں نہیں خوش، وہ اپنے نبیوں کے ذریعے بتایا۔ تو جو خلیفہ ہوتا ہے وہ اپنے بھیجنے والے کی ہدایات کا پابند ہوتا ہے، یہاں سے نبوت ثابت ہوتی۔ نمبر 3 اس میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے اس لفظ میں کہ وہ فاعل مختار ہوتا ہے، چاہے وہ اپنے آقا کی، اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے مطابق کام کرے، چاہے وہ اس کی نافرمانی کرے، اس کو اختیار ہوتا ہے۔
تو یہاں سے انسان کا فاعل مختار ہونا، جس کو ہم اپنی بولی میں فعل مختار کہتے ہیں، ثابت ہو گیا کہ وہ ایسا نہیں ہے، روبوٹ نہیں ہے، مشین نہیں ہے وہ جو پابند ہوئی اتنی، وہ چاہے اللہ کی بات مانے چاہے نہ مانے، اللہ نے اتنی اس میں گنجائش پیدا کی ہے اپنے حکم میں کہ وہ چاہے مانے چاہے نہ مانے۔ ہدانہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو راستہ بتا دیا ہے، چاہے وہ شکر کرنے والوں میں سے ہو جائے چاہے وہ کفر کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ چوتھا یہ ہے کہ وہ اپنے اصل مالک کو جواب دہ ہوتا ہے، جو خلیفہ ہوتا ہے کسی کا وہ اپنے بھیجنے والے کو جواب دہ ہوتا ہے کہ تجھے فلاں کام سپرد کیا تھا، اس کا کیا کیا، یہاں سے قیامت ثابت ہوگی، روز حساب ثابت ہوگی۔ تو ہیومنزم، جدیدیت، ان کا تصور دنیا یہ ہے کہ انسان نہ کسی کا پابند ہے نہ کسی کو جواب دے۔ اسلامی تصور یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، لہذا یہ اس کی ہدایات کا پابند ہے، اس کو جواب دینا۔ نمبر 2 ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، نصب العین کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے، پہنچنا کہاں ہے۔ تو یہ جو ماڈرنٹی ہے، جدیدیت ہے، جو ابلیس کا نظام آج کل پوری دنیا میں لاگو ہے اور ہر لحاظ سے وہ چھا رہا ہے، دجالی فتنہ اس کا کہہ لیں ہراول دستہ ہے، اور اس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ دجالی فتنے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ لہٰذا یہ جو آپ کو حکومتوں کو، عوام کو طریقے سے پابند کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، تو یہ وہی دجالی فتنہ جو ہے وہ آپ کو قابو کرنا ہے۔ تو زندگی کا نصب العین کیا ہے، دولت میں اضافہ، اس کے لیے حلال و حرام کوئی شے نہیں۔ حلال وہ ہے جسے آپ کا دل پسند کرے، حرام وہ ہے جس کو آپ کا دل پسند نہ کرے۔ حلال و حرام کی کوئی شرط نہیں، اپنی دولت میں اضافہ کرو جتنا بھی کر سکتے۔ یہ ہے زندگی کا مقصد۔ جبکہ اسلام میں کیا ہے، اللہ پاک کو راضی کرنا اور اس کے نتیجے میں بخشے جانا، بخشش حاصل کرنا، نجات حاصل کرنا، یہ ہے انسان کا مقصد اسلامی روح سے۔ بنیادی جو عقائد اور افکار ہیں ماڈرنٹی کے، جدیدیت کے، وہ ہیں انکار خدا، الوہیت انسان اور نظریہ علم۔ انکار خدا کہ کوئی کریٹر نہیں اس کائنات کا، کوئی بنانے والا نہیں ہے، انسان خود ہی الہ ہے اپنا، اس کو کسی کی ہدایت کی ضرورت ہی نہیں، محتاج نہیں کسی کا۔ اور علم جو ہے اس کو کہیں سے بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنا عقل کے ذریعے سے سارے مسائل حل کر سکتا ہے۔ جبکہ اسلام میں کیا ہے، ارکان ایمان ہیں اور ارکان اسلام۔ ارکان ایمان ہیں اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان اور یوم آخر پر ایمان۔ ارکان اسلام کیا ہیں، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ یہ بنیادی عقائد اور بنیادی افکار ہیں اسلام کے۔ اب یہ اپنے لوگوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں، یہ بھی تہذیب کا حصہ ہوتا ہے کہ دنیاوی زندگی کا تصور کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، بنیادی عقائد کیا ہیں، اور لوگ اپنے جو عوام ہوتے ہیں ان کے متحد، ان کے ساتھی، ان کی وہ تربیت کیسے کرتے ہیں۔ یہ اپنے لوگوں کی تربیت یہ کرتے ہیں کہ دنیا میں اپنا تصرف بڑھاؤ جتنا بڑھا سکتے ہو، دنیا قابو کرو جتنی کر سکتے ہو، چاہے وہ دولت کی شکل میں ہو، زمین کی شکل میں ہو، ملکوں پر قبضے کی شکل میں ہو، انڈسٹری کی شکل، کسی بھی شکل میں اپنا تصرف بڑھاؤ، اپنا کنٹرول بڑھاؤ دنیا میں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام دیا ہے اس میں انبیاء کرام نے افراد کی تربیت کیسے کی ہے، ارکان اسلام کے ذریعے، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یعنی عبادات کے ذریعے انہوں نے تربیت دی ہے کہ ہر دن میں 5 دفعہ اس کو احساس دلایا جائے کہ تو کسی نہ کسی کا بھیجا ہوا ہے، کسی کو جواب دہ ہے، اس کی ہدایات کا پابند ہے، لہٰذا تھوڑا محتاط ہو کر چل۔ اجتماعی نظام، اس کا اصول کیا ہے؟ اس کا اصول جدیدیت کا یہ ہے کہ جو دل چاہے کرو بشرطے کہ دوسرے کو پریشانی نہ۔
آپ نے جو دل چاہے کرنا ہے، کوئی آپ کو روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ نیکی کیا ہے؟ جو تیرا دل کہے کہ یہ اچھا کام ہے وہ نیکی ہے۔ برائی کیا ہے؟ جس کو تیرا دل پسند نہ کرے وہ برائی۔ جو چاہے کر، جو مرضی کر، بشرطے کہ دوسرے کو پریشانی نہ ہو۔ یعنی انہوں نے ایک ڈیفائن کی ہے حد اس کی کہ ایک آدمی چھڑی گھماتا جا رہا تھا تو دوسرے کی ناک پر لگ گئی، اس نے کہا معافی مانگ، اس نے کہا معافی نہیں مانگوا، اس نے کیس کر دیا عدالت میں۔ فیصلہ یہ ہوا کہ تیری آزادی کی حد وہاں تک ہے جہاں سے دوسرے کی ناک شروع ہوتی ہے، یعنی دوسرے کو پریشان نہیں کرنا، باقی جو مرضی کر۔ لہٰذا جو بالرضا جو کر سکتے ہو وہ کرو۔ جبکہ نظام اجتماعی جو اسلام کا ہے وہ یہ ہے کہ ہر معاملہ میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تلاش کرنی ہے کہ بھئی کوئی کام ہے، چاہے اجتماعی ہے چاہے انفرادی ہے، اس میں اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے اس کو تلاش کرنا ہے۔ من مرضی کا یہاں پر کوئی تصور نہیں۔ اب آ گیا کہ اس نظام کے ماننے والے، اس نظریے کے جو ماننے والے، ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے، ان کا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے۔ ان کا ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ ان کے خیال میں انسانی زندگی کے دو حصے ہیں، ایک پبلک لائف ہے، ایک پرائیویٹ لائف ہے۔ تو پبلک لائف میں وہ اپنی خواہشات کی وہ ترتیب مقرر کرے جس سے دوسروں کو اپنی ترتیب لگانے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یعنی جو بھی تو نے اپنے کام کرنے ہیں اس لحاظ سے کرے کہ اس میں دوسروں کو پریشانی نہ ہو، اور جو ترتیب وہ لگا رہے ہیں اس میں کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، یعنی بچ کے تو ان سے اپنا جو کرنا کر۔ اور جو پرائیویٹ لائف ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی جگہ جہاں پر دوسروں کا کوئی پریشانی کا کوئی موقع نہ ہو تو وہاں پر تو جو چاہے کر۔ اس سے مراد اس کے نظارے دیکھنے ہوں تو آپ جو مغربی ممالک ہیں ان میں جو ڈے لائف ہے وہ پبلک لائف، اس میں آپ کو انتہائی مہذب، کیا بات ہے جناب، بات بات پر سوری سوری کہتے ہیں، ان کی زبان سوکھے گی۔ اور پھر ان کو آپ پرائیویٹ لائف میں دیکھیں، نائٹ کلب میں وہی ہوتے ہیں جو سارا دن روایات اور قواعد و ضوابط میں پابند۔ وہاں پر دیکھیں تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پرائیویٹ لائف کیسے کہتے ہیں اور پبلک لائف کیسے کہتے ہیں۔ اب یہ کہ اخلاقیات ان کی کیا ہے، اس کے اصول کیا ہیں، ان کے جو مورل سسٹم ہے ان کا، اخلاقیات، اس کا اصول یہ ہے کہ وہاں پر نہ کوئی بات گناہ ہے نہ کوئی بات ثواب ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے، ان کی ہدایت یہ ہے، جس چیز کو تیرا دل اچھا سمجھے وہ نیکی ہے، جس چیز کو تیرا دل برا سمجھے وہ برائی ہے۔ اگر تیرا دل شراب پینے کو اچھا سمجھتا ہے تو وہ بہت بڑی نیکی ہے، کیونکہ اس سے تجھے خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اور سردیوں میں نماز پڑھنا، گرمیوں کا روزہ رکھنا تیرے دل کو پسند نہیں ہے، لہذا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ میں نے پہلے عرض کی کہ یہ وہ نظام ہے جو ابلیس نے تیار کر کے دیا، تو اس نے جو نیکی تھی اس کو گناہ بنا دیا، جو گناہ تھا اس کو نیکی بنا دیا۔ تو اخلاقیات ان کی یہ ہے کہ جو تیرا دل چاہے وہ کر، بشرطے کہ کوئی دوسرا اس سے ناراض نہ ہو۔ برائی اور گناہ وہ ہے جسے تیرا دل برا سمجھے یا دوسروں کو تھوڑا بہت پبلک لائف میں اعتراض ہو۔ اب اس کی ایک تازہ ترین مثال 3-4 دن پہلے خبر آئی تھی، نام نہیں لیتا، آپ لوگ سب کو جانتے ہیں۔ اس میں ایک خاتون نے شادی سے پہلے ہی بچہ پیدا کرنے کا اہتمام کر لیا، اس پر کوئی اعتراض ہوا، ہندوستان کی بات ہے، یہ کوئی ایکٹریس تھی۔ تو دوسری ایکٹریس نے کہا کہ کسی آدمی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی پر اعتراض کرے کہ تم شادی کے بغیر کیوں بچہ جن رہی ہو، یہ تو اس کی اپنی مرضی ہے، اس کی پرائیویٹ لائف ہے، جو مرضی کرے وہ۔ یہ ہے وہ نقطہ جہاں پر ابلیس لے کے آیا ہے۔
اور اس میں کوئی مذہب کی تخصیص نہیں ہے. جو اعتراض ہوا تھا وہ ہندو عورت پر ہوا تھا، اور اس کی جو صفائی دے رہی تھی وہ مسلمان عورت تھی، سو کالڈ مسلم. اس نے کہا اس نے کیا، میں خود جو شادی کے دوسرے مہینے میں نے بچہ جانا تھا، اس میں کون سی برائی ہے. تو حضرت مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک ان پر بے شمار رحمتیں کرے، وہ فرماتے تھے کہ جب آدمی ایسے ماحول میں رہے، ایسے لوگوں میں رہے، تو پنجابی میں وہ کہتے تھے کہ بدبو آنا بند ہو جاتی، کیونکہ اس کا نک مر جاتا ہے. آدمی کو بدبو کا احساس تک نہیں ہوتا جب وہ مسلسل ایسے ہی ٹی وی پر پروگرام دیکھے، ایسے لوگوں کی صحبت میں رہے، ایسے اساتذہ سے وہ یونیورسٹیوں میں پڑھے، کالجوں میں پڑھے، اسکولوں میں پڑھے، جو کہ ملحدین جو ہیں آج کل بہت زیادہ ہو گئے ہیں کالجوں یونیورسٹیوں میں، اور ان کی فیصلہ آباد میں میٹنگیں ہوتی ہیں. دوسروں کے سامنے وہ بات نہیں کرتے، کہتے ہیں جی آپ لوگ جذباتی ہو، آپ کو بات سننے کا سلیقہ نہیں ہے. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی شادی سے پہلے بچہ جننا کون سی برائی ہے یار اس میں، بعد میں اور پہلے میں کیا فرق ہے، کچھ فرق نہیں ہے. اس نے کہا تو یہ وہ سوچ ہے جس پر ابلیس آہستہ آہستہ لے کے آیا. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے اب اس کا حل کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو پوسٹ ماڈرنزم ہے، ما بعد جدیدیت، اس کا بھی انشاءاللہ بات کریں گے. اب یہ ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے مصیبتیں آتی رہی ہیں انسانوں پر، اور سب سے بڑی مصیبت وہ ہوتی ہے جو عقائد پر ہے. جو ویسے سیلاب آ گیا، دھوپ کی وجہ سے، کوئی اور بیماری وبا کی وجہ سے جو نقصان ہوتا ہے وہ بھی بڑا ہوتا ہے، لیکن جب ذہنوں پر حملہ ہوتا ہے تو پھر سر سید پیدا ہوتا ہے، مولوی چراغ علی پیدا ہوتا ہے، غلام احمد قادیانی پیدا ہوتا ہے، محمد علی لاہوری پیدا ہوتا ہے، غلام احمد پرویز پیدا ہوتا ہے، اور وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو وہ گمراہ کر دیتے ہیں. تو سب سے سخت حملہ جو ہوتا ہے وہ کسی کے ذہن پر ہوتا ہے. تو انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی یہی کوشش کی، تربیت افراد کی، اور یہ اتنا مشکل کام ہے کہ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال تک، حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ تھی کہ طوفان آنے سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد یہ درمیانی عرصہ جو تھا یہ 950 سال تھا جو انہوں نے تبلیغ فرمائی. جب بھی وہ تبلیغ کے لیے باہر نکلتے تو وہ پتھر مارتے تھے اور سیدھا ماتھے پہ مارتے تھے. اور جو قرآن مجید میں انہوں نے طریقہ بتایا کہ یا اللہ میں نے ان کو اکیلے اکیلے بھی سمجھایا ہے، میں نے ان کو اجتماعی طور پر بھی سمجھایا ہے، میں نے ان کو دن کو بھی سمجھایا ہے، میں نے ان کو رات کو بھی سمجھایا ہے، میں نے ان کو علانیہ بھی سمجھایا ہے، میں نے ان کو خفیہ بھی سمجھایا ہے، لیکن ان میں کوئی اب ہدایت قبول کرنے والا مجھے نظر نہیں آیا، لہذا اب تو ان کا کوئی گھر نہ چھوڑ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کا خیال یہ تھا کہ بھئی میری قوم ہے، میرا قبیلہ، میری برادری، میرے بھائی ہیں، یہ دوزخ سے بچ جائیں، تو آپ کے دل میں تو بہت زیادہ تھا کہ کسی طریقہ سے یہ ایمان لے آئیں. تو آپ کو تسلی دینے کے لیے آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے پرانے انبیاء دکھائے جن کے ساتھ کسی کے ساتھ ایک آدمی تھا، کسی کے ساتھ 2 آدمی تھا جو ایمان لائے پوری زندگی، اور کچھ ایسے بھی تھے جن کے ساتھ کوئی نہیں تھا. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسی پریشان نہیں ہونا آپ نے، صرف آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا. سورہ یاسین کہ ایک بستی کی طرف اللہ پاک نے فرمایا 2 رسول بھیجے، ان کی بات نہیں مانی، پھر تیسرا بھی بھیجا. ان تینوں کو کیا کہا بستی والوں نے کہا یار تم تو کو منحوس آدمی لگتے ہو، نعوذ باللہ من ذالک، اس لیے تمہاری وجہ سے برادری میں پھوٹ پڑ گئی، کوئی کہتا تم اچھے آدمی، کوئی کہتا برے، اچھا خاصا ہم رہ رہے تھے اکٹھے، اب تمہارے آنے کی وجہ سے ہماری برادری میں پھوٹ پڑ گئی ہے، تم تو کو منحوس آدمی. تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے اعمال کے سبب ہے، ہم نہیں منحوس. ایک آدمی آیا بستی کے دوسرے سرے سے بھاگتا ہوا، اس نے کہا میری قوم تم ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟
وہ تمہیں اچھی بات بتا رہے ہیں. تو انہوں نے کیا جواب دیا قوم نے کہ اس کو فوراً شہید کر دیا, فوراً قتل کر دیا اس کو. تو یہ جواب ملتا رہا ہے تربیت افراد کرنے والوں کو. لہٰذا آسان طریقہ اختیار کر لیا ہے ان جماعتوں نے جن کا کام ہی تربیت کرنا تھا, اور وہ بڑی محنت سے عوام اپنے ساتھیوں کو تیار کرتے تھے. اب وہ سمپل جلسہ کرتے ہیں, زندہ باد کے نعرے لگے, اور وہ اپنے گھر وہ اپنے گھر. اللہ اللہ خیر صلی اللہ, کیونکہ یہ بہت مشکل کام ہے یہ تربیت کرنا. سیدنا نوح علیہ السلام جب کشتی میں بیٹھے, ایک روایت کے مطابق کل 7 آدمی بیٹھے تھے کشتی میں, 3 بیٹے تھے, 3 بہویں تھیں, 7ویں آپ تھے. دوسری جگہ 82 آدمی لکھا ہوا ہے, 950 سال کی محنت. لہذا جماعتوں نے بھی اب آسان رستہ اختیار کیا کہ آرام سے جلسہ کرو, گھر جاؤ. تو جب سے دنیا بنی ہے ذرا بھی پریشان نہیں ہونا, مصیبتیں آتی رہی ہیں. ان کا حل کیا اب انشاءاللہ اگلے جمعے. تو ہم ان کو روک نہیں سکتے, ان سے بچاؤ کا سامان کر سکتے ہیں. کرنا کیا, ہم نے ان فتنوں کو سمجھنا ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں پتہ ہو کہ ان کا طریقہ واردات کیا ہے, یہ کہتے کیا ہیں اور ان کا طریقہ واردات کیا ہے. پھر یہ ان کا بھی جواب دینا ہے اور اپنا مورچہ بھی مضبوط کرنا ہے. تو اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے جو کوششیں کی ہیں, حضرت امام غزالی ایک طریقہ کار ان کا ہے, دوسرا طریقہ کار حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ. اللہ پاک ان سمیت جتنے ہمارے بزرگ گزرے ہیں, اللہ پاک ان پر بے حد و حساب رحمت نازل فرمائے. ان لوگوں کی محنتوں کی وجہ سے ہم ابھی تک بچے ہوئے ہیں. ورنہ جب یہ جدیدیت, یہ ابلیسیت یہ یورپ میں آئی ہے تو ایسے تیزی سے پھیلی جیسے آکاش بیل پھیلتی ہے. اور وہاں پر بھی امریکہ میں بھی ہمارے ایک پڑوسی گئے ہوئے امریکہ میں بتاتے تھے کہ 450 کی گرجوں کا تو مجھے پتا ہے جو برائے فروخت ہیں. مسلمانوں کے پاس پیسے جتنے ہوتے ہیں وہ ایک گرجا خرید کے اس کو مسجد بناتے جا رہے ہیں, کیونکہ ابلیسیت نے ان کو فارغ کر دیا ہے. ان کے پاس اس کا جواب ہی نہیں تھا. ان کے خیال میں, جدیدیت والوں کے خیال میں, اگر کوئی متبادل جدیدیت کا ہے تو وہ اسلام ہے, کیونکہ دلیل جو ہے وہ صرف اسلام کے پاس ہے. باقی سارے جو ہیں وہ قصے کہانیاں. دلیل صرف اسلام کے پاس ہے, محفوظ صرف اسلام ہے, اور دشمن کو اپنے دشمن کے بارے میں زیادہ پتہ ہوتا ہے. یہ ووٹوں میں جو مخالف ایک دوسرے کے ہوتے ہیں نا, وہ اس سے بھی زیادہ اس کو جانتے ہوتے ہیں. تو مخالفوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی سٹرینگتھ کیا ہے, اس کی ویکنس کیا ہے, اس کی طاقت کیا ہے, اس کی کمزوری کیا ہے. تو ان کو پتہ ہے کہ اسلام جب بھی ہمیں ریپلیس کیا تو اسلام نے کرنا, جب بھی ہمارا مقابلہ کیا یا ہمیں فتح کیا تو اسلام نے کرنا. لہٰذا وہ ایڈوانس ہی مسلمانوں کے خلاف وہ پراپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں, رسول اللہ کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف, مسلمان علماء کے خلاف. جب بھی فلم ڈرامہ بنائیں گے اس میں جو ویلن کا کردار ہوگا وہ داڑھی والا ہوگا, عربی اس نے وہ اوپر سر پہ کپڑا لیا ہوگا. تو یہ ان کا طریقہ کار ہے کہ کسی طریقہ سے متنفر کرو لوگوں کو. تو اس کا حل کیا کرنا ہے وہ انشاءاللہ اگلے جمعے کریں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رسول اللہ کے دین پر قائم رکھے, اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے لیے کوشش کرنے والوں میں, دعا کرنے والوں میں, اس کے حامیوں میں ہمارا نام بھی لکھ لے. اس کی ایک مثال سن لیں اور پھر بات ختم کریں کہ اگر کوئی, آپ گھر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو کوئی آدمی آ کے بتاتا ہے کہ فلاں جگہ پر 8-10 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, وہ آپ کی مخالفت میں بات کر رہے تھے, تو وہاں پر فلاں آدمی نے آپ کی حمایت میں بات کی ہے, اور وہ آدمی آپ کا نہ اتنا جاننے والا تھا نہ وہ آپ کا دوست ہی تھا. تو اس دن کے بعد وہ آدمی آپ کا جگری یار بن جائے گا. کیوں کہ اس نے میرے علم میں لائے بغیر میری حمایت کی ہے ایسی جگہ پر جہاں پر میں نہیں تھا. تو جب اللہ اور اس کے رسول کو پتہ چلے گا کہ فلاں ابن فلاں نے فلاں محفل میں, فلاں فورم پر, فلاں سٹیج پر, فلاں طریقے سے ہماری حمایت میں بات کی ہے, تو وہ سب سے زیادہ قدردان. اللہ نے اپنا نام ہی شکور بتایا کہ میں بہت زیادہ قدر کرنے والا ہوں. تو کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے حامیوں والی صف میں رہنا ہے, چاہے ہمیں جتنا بھی علم ہے. کم از کم یہ کہہ دیں اس کو کہ بھائی میں آپ کی باتوں سے متفق ہوں, مجھے اس کا جواب نہیں آتا
لیکن یہ جو بات تم کر رہے ہو یہ ابلیس کی بات ہے، میں اس کو نہیں مانتا. وما لنا الا البلاغ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علی سائر الانبیاء والمرسلین صلاۃ اللہ یحصیہا الا انت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. صلى الله تعالى على رسول خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.